ملا متقی ان دنوں بھارت میں تھے جب پاکستان اور افغانستان کے بیچ جو تناؤ ہے وہ بڑھا اور صورتحال جو ہے وہ عسکری کارروائیوں تک پہنچی۔ ارشاد صاحب، اس وقت جو نور الدین عزیزی ہیں منسٹر فار انڈسٹری اینڈ کامرس افغانستان کے، وہ موجود ہیں اب بھارت میں، اور ڈیفینیٹلی ان کا یہ دورہ ہے، اس میں جو خدوخال سامنے آئے ہیں کہ ٹریڈ اور باہمی تجارت اور گندم اور ادر تھنگز، اس سے متعلق اب افغانستان اور بھارت کے بیچ یہ معاملات آگے بڑھیں گے۔ ہم ہسٹوریکلی بھی آپ بتائیے گا بیک گراؤنڈ بھارت اور افغانستان کے جو ریلیشنز رہے ہیں اس کا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ فیزیبل کتنا ہے بھارت کا اور افغانستان کا یہ تجارتی معاشی شراکت داری، اور یہ کاسٹ افیکٹو کتنا ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ جو دو ممالک کے درمیان تجارت کا معاملہ ہے، یہ تو ان دونوں ممالک کو حق حاصل ہے۔ ہم بھی بھارت کے ساتھ تجارت کرتے رہے ہیں، اور یہ کچھ عرصے پہلے ہی بند ہوئی ہے نا، اس سے پہلے تو ہم کرتے تھے، بلکہ کشمیر کا بارڈر بھی ہم نے کھولا تھا، دوستی بس بھی چلی تھی، دوستی بس بھی چلی تھی۔ یہ اس پہ تو کوئی بظاہر کوئی اعتراض ہمیں نہیں ہو سکتا۔ جو بات افغانستان کے اور افغانستان کے طالبان کے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان سے تجارت ختم کر کے یا کم کر کے اپنے ملک کو، اپنے عوام کو کیا فائدہ پہنچائیں گے، اور بھارت سے تجارت کر کے آپ کو کیا حاصل ہوگا، یہ بنیادی سوال ہے۔ افغانستان کی ایک بہت بڑی آبادی جو پاکستان رہ چکی ہے یا آتی جاتی ہے، وہ پاکستان کی ادویات کو پسند کرتی ہے، پاکستان کے غذاؤں کو پسند کرتی ہے، خوراک کو پسند کرتی ہے، کھانوں کو پسند کرتی ہے، اور پاکستان کے کا آنا، علاج کرانا، تجارت کرنا، ان کو کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ بہت سستی پڑتی ہے۔ وہاں کا تاجر بھی پاکستان سے تجارت کرنا چاہتا ہے، وہاں کے عوام بھی ہمارے جو ہیں چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں۔ تو ایک تو ہے اس کا یہ پہلو۔ اب انڈیا کا معاملہ یہ ہے، انڈیا کے دو چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے کہ انڈیا سے آپ کس راستے سے چیزیں منگوائیں گے، فضائی آپشن ہی ہے۔ پاکستان تو اجازت نہیں دے گا آپ کو۔ چاہ بہار کا راستہ ہے آپ کے پاس، وہ تو بہت لمبا کام نہیں ہو جاتا، وہ وقت لگے گا بہت زیادہ۔ دوسرا فضائی راستہ ہے، وہ کتنا آپ کو مہنگی پڑے گی۔ آپ جو اپنے ٹیکسز ختم کر دیں گے، لیکن انڈیا تو اپنے ٹیکسز اور اپنی چیزوں کی اشیاء کم نہیں کرے گا نا، وہ تو لاگو ہوں گے نا جو اشیاء آپ کے پاس آئیں گی۔ بہرحال ایک اور ایشو بھی ہے کہ بھارت پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے، وہ جس طرح پاکستان نے 79 میں جب تجارت شروع کی، ضیاء الحق صاحب کو جوش چڑھا تو اس نے ڈمپنگ شروع کر دی اور ہماری منڈی کا بیڑا غرق کر دیا۔ انڈیا ڈمپنگ بھی کر سکتا ہے، اپنی ایسی اشیاء بھیجنا شروع کر دے جو ان کی اشیاء کو متاثر کرے۔ افغانستان کے اپنی اشیاء جو ہیں، اپنے دکاندار، تاجر، تجارت جو ہے وہ متاثر ہو، یہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ تو کیا آپ افورڈ کرتے ہیں؟ صرف میں بھارت کی بات نہیں کر رہا، ایران سے تجارت، ازبکستان سے تجارت، یہ ملک لگتے ہیں نا، سرحدیں لگتی ہیں، تاجکستان سے تجارت، ترکمانستان سے تجارت، کوئی بھی آپ تجارت کا روٹ اختیار کریں گے آپ کو مہنگا پڑے گا۔ دوسرا، پاکستان سے آپ کو معیاری اشیاء بھی ملتی ہیں، آپ کو سستی اشیاء بھی ملتی ہیں، اور آپ کے مثلا ہماری سیمنٹ وہاں کا جو مستری ہے، مزدور ہے، وہ بھی پسند کرتا ہے، اور پاکستان سے جو باجوڑ سے مختلف علاقوں سے جاتے ہیں مستری مزدور، اکثر وہاں سے جاتے ہیں، وہ بھی پاکستانی سیمنٹ کو پسند کرتے ہیں کہ اس کی گرفت بہت اچھی ہے۔ ہمارے جو پھل وہاں جاتے ہیں ان کو پسند کیا جاتا ہے، ہمارے کھانے وہاں پسند کیے جاتے ہیں، پاکستانی کھانے جو ہیں، لیکن ارشاد صاحب یہ تو ہمارا چاول پسند کیا جاتا ہے وہاں انڈیا کے چاول کے مقابلے میں۔ تو یہ ساری چیزیں افغان گورنمنٹ کو مد نظر رکھنی چاہیے، اور یہ سوچنا نہیں چاہیے پاکستان کو تھوڑا بہت نقصان ہوگا، لیکن وہ ایسا نقصان نہیں ہوگا جو ناقابل برداشت ہو، لیکن جو افغانستان کو نقصان ہوگا وہ ناقابل برداشت ہوگا ان کی معیشت کے لیے۔ اچھا، میرا یہ سوال، یہ تو آپ نے ٹیکنیکل بات کی، فیزیبل کتنا ہے، معاشی نقصان کتنا ہے،
ذرا تاریخی اور نظریاتی حوالوں سے بھی تو آ جائیں. کل تک افغانستان کا موقف کیا تھا؟ ایون اشرف غنی، حامد کرزئی، ان کو یہی طالبان دہلی کی کٹ پتلیاں کہتے تھے. دوسرا، افغانستان کی پبلک کا جو مقبوضہ کشمیر کے مظلوم لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک عقیدہ، مذہبی، انسانی ایک لگاؤ بھی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک چیلنج ود ان افغانستان جو ہے وہ سیاسی نظریاتی اعتبار سے بھی لازماً ہوگا، یہ طالبان رجیم کر رہی ہے؟ جو افغان طالبان کے مخالفین ہیں وہ استعمال کریں گے. وہ یہ کہیں گے کہ کل تک آپ کے بیانات کیا تھے، اعلانات کیا تھے، دعوے کیا تھے، آج آپ کیا کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہوں گی. لیکن میں نے معاشی اسپیکٹ کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ وہ عام آدمی کو متاثر جی بالکل. دوسرا، الیکشن کمیشن بہانے تلاش کر رہا ہے پی ٹی آئی کے خلاف. جو بھی چیز ہوتی ہے بس وہ فوراً ایکشن، فوراً نوٹس، فوراً اس کی ہیئرنگ. دیکھیے سہیل افریدی نے ایک تو پہلی بات یہ کہ اس نے یہ نہیں کہا کسی کو کتاب آپ نے جا کے فلاں پارٹی کو ووٹ دینا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ مداخلت نہیں کرنا. اس کا جو لبِ لباب ہے نا، اس کی جو دھمکی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے مداخلت کی تو میں نہیں چھوڑوں گا. اس کا چیف ایگزیکٹو ہے نا، اگر وہ کاروائی بھی کرے گا تو ڈیفینیٹلی چیف سیکرٹری کے تھرو کرے گا نا، قانونی کاروائی کرے گا نا. تو یہ تو آپ کے قائد اعظم کے فرمان میں بھی ہے کہ آپ کسی کے اثر رسوخ میں نہ آئیں اور اپنی ڈیوٹی صحیح طور پہ انجام دیں. نہیں شوکت صاحب، پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں الیکشن ہو رہا ہے اور الیکشن کے معاملات پہ وہ ڈسکشن کر رہے ہیں. تو وزیر اعلیٰ تو کسی ایسی سرگرمی میں کمپین میں جا ہی نہیں سکتے جس کے نتیجے میں الیکشن پر اثر انداز وہ ہو سکیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین منع نہیں کرتا ہے کہ آپ کسی دوسرے ضلع میں جا کے، کہ وہاں حویلیہ میں کون سا الیکشن ہو رہا ہے. الیکشن ہو رہا ہے. شوکت صاحب یہ تو ٹیکنیکل بات ہے نا. ہری پور کون سا جو ہے وہ کوکاف ہے اور حویلیاں جو ہے وہ. دیکھیں اب یہ دیکھیں ہر بندہ اپنے اینگل سے دیکھتا ہے نا. اب ٹیکنیکل یا نان ٹیکنیکل کیا ہوتا ہے؟ کیا اس نے اس حلقے کے لیے اناؤنسمنٹ کی ہے؟ کیا وہ اثر انداز ہوا ہے اس حلقے میں کہ جی میں آپ کے لیے یہ کروں گا، وہ کروں گا؟ دیکھیں چیز یہ ہے کہ اس کی تو کمپین شروع ہے. وہ تو مختلف ضلعوں میں جا رہا ہے، مختلف ضلعوں میں جلسے ہو رہے ہیں. وہ اس دن دیر کے اندر ہوا، اس سے پہلے کرک میں ہوا، پھر سوات میں ہوا، چکدرہ میں. تو یہ تو اس کے کمپین کا حصہ ہے. اور ابھی جا کے انہوں نے ہزارہ میں انٹری ماری، ہزارہ میں جلسے کیا حویلیہ میں. تو بات یہ کہ وہ الگ ضلع ہے، ایک الگ ضلع میں انہوں نے یہ ان تک یہ بات پہنچی تھی کہ کچھ جو ہے نا الیکشن کمیشن کے ذریعے کچھ لوگ اثر انداز ہو رہے ہیں. یہ ان تک بات پہنچی تھی تو انہوں نے یہ بات کی ہے کیونکہ وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے. انہوں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ فلاں پارٹی کو آپ نے ووٹ دینا ہے ورنہ میں یہ کروں گا. انہوں نے کہا کہ ہم کوئی بھی جو ہے نا مداخلت نہیں کرے گا. تو یہ تو میرے خیال سے آپ اس کو پیار سے سمجھائیں یا دھمکی سے سمجھائیں، اس میں گناہ کیا ہے؟ نہیں یہ تو اچھی بات ہے یہ کہنا کہ کوئی مداخلت نہ کرے. لیکن دوسرا جو اعتراض ہو رہا ہے کہ عمر ایوب صاحب جو عدالت سے سزا یافتہ ہیں، مجرم ہیں، انہیں اسٹیج پہ ساتھ کھڑا کر کے اور چیف ایگزیکٹو وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، تو یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے کس طرح کے مقدمے درج ہوئے ہیں. ایک ہی مقدمہ جو ہے وہ 10 جگہ درج ہوا ہے ایک کیس کے اندر. اب یہ دیکھیں شاہ محمد قریشی کے بارے میں اب آپ سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تو کراچی میں تھا، مقدمہ اس کا لاہور میں درج ہوا. وہ تو بری ہو گئے ہیں، اس میں تو وہ بری ہو گئے ہیں. لیکن بری تو ہو گئے ہیں لیکن کتنے عرصے بعد ہوئے ہیں؟ مطلب یہ کہ ان پہ مقدمہ درج کرنے والے کو کچھ سزا ہوئی ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ کس نے درج کیا تھا، کس کھاتے میں انہوں نے جیل گزاری ہے اتنے عرصے تک. مطلب دیکھیں یہ چیزیں جو ہوتی ہے نا، آئی تھنک کہ ہمیں پوری طرح سوچ بچار کے صرف ایسے ایکشن لینا. الیکشن کمیشن کے ذمہ تو اور بھی بڑے کام تھے. یہ جو ہم لوگوں نے اپنے پٹیشنز دائر کی تھی اس پہ تو کبھی اتنا انہوں نے ایکشن نہیں لیا تھا. اور سارے جو ٹریبیونل بنے تھے ان کا حشر کر کے رکھ دیا انہوں نے.